مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے ماحول میں ایک اہم فوجی واقعہ پیش آیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی ایئر فورس کا ایک KC-135 ایئر ری فیولنگ ایئر کرافٹ مغربی عراق میں ایک حادثے کے دوران کریش کر گیا ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس ایئر کرافٹ کو فضائی ایرانی ڈیفنس سسٹم اس کے ذریعے کامیابی سے نشانہ بنا کر مار گرایا گیا۔ مشرق وسطی میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف جنگ کے دوران ایک اور بڑی خبر آئی ہے۔ پاسداران انقلاب نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن ایران کے میزائلوں اور ڈرونز کا نشانہ بنا ہے اور اس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ وہی ہو گیا جس کا خدشہ تھا۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے ماحول میں ایک اہم فوجی واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں ابھی تک محدود اور ابتدائی معلومات ہی سامنے آئی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ، جس کو ہم مختصراً سینٹ کام کے نام سے جانتے ہیں، اس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی ایئر فورس کا ایک KC-135 ایئر ری فیولنگ ایئر کرافٹ یعنی طیارہ مغربی عراق میں ایک حادثے کے دوران کریش کر گیا ہے اور ملبے کی جانب امدادی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ سینٹ کام کے ان دعووں کے برعکس کہ یہ ری فیولنگ طیارہ عراق میں ایک حادثے کا شکار ہوا، ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس ایئر کرافٹ کو فضائی ایرانی ڈیفنس سسٹم ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے ذریعے مغربی عراق کے اوپر کامیابی سے نشانہ بنا کر مار گرایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں عملے کے تمام ارکان ہلاک ہو گئے ہیں۔ اگرچہ سینٹ کام ایئر کرافٹ کے کرو کے بارے میں تاحال خاموش ہے، مگر اسرائیلی میڈیا نے خبر دی ہے کہ اس ایئر کرافٹ کا 3 رکنی کرو کریش میں ہلاک ہو گیا ہے۔ سینٹ کام نے اپنے بیان میں 2 ری فیولنگ ایئر کرافٹ کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے مشن سے واپس آ رہے تھے، ایک کریش کر گیا جبکہ دوسرا محفوظ اتر گیا، لینڈ کر گیا۔ تو KC-135 جو ٹینکر طیارے جو ہیں یعنی ایئر کرافٹ ری فیولنگ ٹینکرز والے طیارے جو ہیں، ان میں سے ایک تو تباہ ہوا مگر دوسرا دوران پرواز متاثر ہوا، لیکن اس نے ایمرجنسی کا اعلان کیا اور بعد میں تل ابیب کے بن گوریان ایئرپورٹ پہ بحفاظت لینڈ کر گیا۔ دیکھیے سینٹ کام یہ کہہ رہی ہے کہ یہ طیارہ عراق میں اسی ایئرپورٹ پہ اتر گیا جس کے قریب اس کا ایک ایئر کرافٹ کریش کر کے تباہ ہوا ہے۔ دوبارہ رپورٹس کے مطابق جو فلائٹ ٹریکنگ سروس یعنی فلائٹ ریڈار 24 جو اوپن ڈیٹا جو مہیا کرتا ہے، آپ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں، تو اس کے ڈیٹا میں دیکھا گیا ہے کہ KC-135 طیارے نے ہنگامی سگنل دیا اور بعد میں اسرائیل میں لینڈ کر گیا۔ ری فیولنگ ایئر کرافٹ کے تباہ ہونے کی خبر کے ساتھ ہی مشرق وسطی میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف جنگ کے دوران ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ پاسداران انقلاب نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن، جو کہ ایک بہت بڑا آپ سمجھے کہ چلتا ہوا ایک جزیرہ ہوتا ہے طیاروں پر مشتمل، ایک ایسا بڑا ایئر کرافٹ ہوتا ہے، ایسا بڑا بحری جہاز ہوتا ہے، تو یہ ایران کے میزائلوں اور ڈرونز کا نشانہ بنا ہے اور اس کو شدید نقصان پہنچا ہے، یہ پاسداران کہہ رہے ہیں، اور اب وہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تو اس حملے کے بارے میں ابھی امریکہ کی جانب سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ جنگ میں یہ شدت ایران کے نئے رہبر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای کے پہلے خطاب کے بعد آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایران نئے محاذ کھولے گا اور امریکہ اور اسرائیل کے اوپر مزید حملے کرے گا۔ اس دوران امریکہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ خطے میں مزید 2 ایئر کرافٹ کیریئرز بھیجنے کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ 2 ایئر کرافٹس پہلے ہی موجود ہیں جو اس جنگ میں شریک ہیں، ایک ابراہم لنکن اور دوسرا جیرالڈ فورڈ۔ بہرحال امریکی اسٹریٹو ٹینکر ایئر ری فیولنگ ایئر کرافٹ یعنی دوران پرواز ایئر ری فیولنگ کرنے والا جو طیارہ ہے، اس کی تباہی کے بارے میں سینٹ کام نے یہ واضح نہیں کیا کہ ایئر ری فیولنگ ایئر کرافٹ کس ایئر بیس پر گر کر تباہ ہوا ہے۔ فی الحال صحیح مقام یعنی ہو سکتا ہے الانبار کا ہے یا القائم ہے یا کسی امریکی اڈے کے قریب کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں سرکاری طور پر کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ تو اکثر ایسے فوجی واقعات میں مقام کی صحیح تفصیلات جو ہے وہ ابتدائی مرحلے میں ڈسکلوز ہی نہیں کی جاتی ہیں، تاکہ کہیں کوئی چیز آ کے دیکھ نہ لے یا کوئی نیچے زمین پہ موجود جو ہے مخالف کوئی بھی حملہ آور وہ
جو ریسکیو ٹیم گئی ہے ان پر جا کے کہیں حملہ نہ کر دے۔ تو بعد میں جب تحقیقات یا بریفنگ آتی ہے تو اس پر یہ ڈیٹیلز آ سکتی ہیں۔ سینٹکام کے مطابق اس واقعے میں دوسرا طیارہ بحفاظت لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی یہ وضاحت سمجھیے گا ان کی کہ ایک کریش کر گیا اور ایک وہاں پہ بحفاظت لینڈ کر گیا۔ سینٹکام کے جاری کردہ بیان کے مطابق حادثے کے فوری بعد ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ بھیج دی گئی ہیں اور امدادی کام بھی جاری ہے۔ تاحال اس ری فیولنگ ایئر کرافٹ کے کرو کے بارے میں سینٹکام نے کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے۔ وہ نہ مردہ نہ زندہ، وہ کہتے ہیں ہم گئے میں پتہ چلیں گے، تو بعد میں شاید پتہ چلے گا ہمیں۔ اس وقت تک امریکی فوج نے اس حادثے کی وجہ کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ یہ بھی واضح نہیں کیا کہ طیارہ کس مشن پر تھا، عملے کی مکمل حالت کیا ہے، یہ حادثہ کس ٹیکنیکل وجہ سے پیش ہے، یہ کیا پریکٹیکل پرابلم ہوا۔ سینٹکام نے صرف اتنا کہا ہے کہ تحقیقات اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ KC-135 اسٹریٹو ٹینکر کی چند اہم خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ طیارہ بنیادی طور پر فضا میں دوسرے طیاروں کو ایندھن فراہم کرتا ہے، یعنی وہ دوران پرواز ہی ہوا میں ہی دوسرے طیارے کو یا فائٹر جیٹس کو ان کے ٹینکر میں پیٹرول ڈال دیتا ہے۔ امریکی فضائیہ کے مطابق بوئنگ KC-135 اسٹریٹو ٹینکر گزشتہ 60 سال کے عرصے سے امریکہ کی فضائی بنیادی طاقت جو ہے اس کا ایک حصہ رہا ہے، اور یہ نہ صرف امریکی فضائیہ بلکہ نیوی، میرین کور اور اتحادی ممالک کے جو فائٹر جیٹس ہوتے ہیں ان میں بھی فضا میں ایندھن فراہم کر سکتا ہے، ان کو سپلائی کر سکتا ہے۔ اس طیارے کی ایک اہم خصوصیت اس کا ری فیولنگ بوم ہے، یعنی ایک دھاتی بازو جو پرواز کے دوران دوسرے طیارے کے ساتھ جڑ کر اس میں پیٹرول سپلائی کر دیتا ہے، اس کو بھر دیتا ہے اس کے ٹینک کو۔ تو اس کی مدد سے جو فائٹر جیٹس ہوتے ہیں وہ ہزاروں کلومیٹر دور مزید پرواز کر سکتے ہیں اپنے ٹینکر سے کو دوبارہ بھرنے کی وجہ سے، اور پھر ایک لمبے لمبے جو آپریشنز ہوتے ہیں، مشن جو ہوتے ہیں، ان پر یہ اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں فائٹر جیٹس۔ اس طیارے کا عملہ عموماً 3 سے 4 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں پائلٹ، کو پائلٹ اور بوم آپریٹر شامل ہوتے ہیں، جبکہ بعض مشنز میں نیویگیٹر بھی شامل ہو جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح 4 کا بھی عملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ طیارہ نہ صرف ایندھن فراہم کر سکتا ہے بلکہ محدود حد تک کارگو اور مسافروں کو بھی لے جا سکتا ہے، اور بعض حالت میں زخمیوں کی فضائی منتقلی بھی ایرو میڈیکل ایوییشن کے تحت کی جا سکتی ہے یا ایویکویشن بھی کر سکتا ہے۔ تو اس طیارے کی قیمت کے بارے میں مختلف ادوار میں مختلف اندازے موجود ہیں۔ امریکی فضائیہ کے ڈیٹا کے مطابق اس کی جو یونٹ کی قیمت ہے وہ تقریباً $40 ملین یعنی $4 کروڑ بنتی ہے۔ تاہم جدید ڈالر کی قدر کے حساب سے بعض جو ملٹری اینالسٹ ہیں ان کے مطابق اس کی قیمت 6 کروڑ کے قریب اب بنتی ہے۔ اگر خطے کی موجودہ جنگی صورتحال کو دیکھا جائے تو امریکہ نے خلیج اور مشرق وسطیٰ میں بڑی تعداد میں فضائی ایئر ری فیولنگ جو ایئر کرافٹس ہیں یہ تعینات کیے ہوئے ہیں۔ ان میں KC-135 ہی نہیں بلکہ جدید قسم کے جو ہے وہ KC-46 پیگاسس بھی ہے، جیسے جو ری فیولنگ ایئر کرافٹ بھی شامل ہیں جو یہاں پہ تعینات ہیں۔ تو ایسے طیارے عام طور پر قطر کی العدید ایئر بیس، کویت، متحدہ عرب امارات اور بحرین جیسے فوجی اڈوں پر تعینات کیے جاتے ہیں تاکہ امریکہ اور اتحادی لڑاکا طیارے فائٹر جیٹس ہیں ان کو طویل فضائی مشنز کے لیے پیٹرول فضا میں ہی مل سکے۔ لیکن اب جنگ میں شدت کے بعد انہی خلیجی ریاستوں میں موجود امریکی ملٹری بیسز جو ہیں وہاں سے ان کو ہٹا کر کہیں اور لے جایا جا رہا ہے، اور شاید اسی وجہ سے یہ مغربی عراق میں پہنچائے گئے اور وہاں پہ ایک طیارہ کوٹ اینڈ کوٹ حادثے کا شکار ہوا ہے اور ایک تھوڑا سا ڈیمیج ہو کے تل ابیب پہنچ گیا ہے۔ اگر موجودہ جنگ میں ہونے والے نقصانات کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں اور ہر فریق اپنے اپنے بیانیے کے مطابق اعداد و شمار پیش کر رہا ہے۔ امریکی ذرائع کے مطابق ایران کے خلاف کارروائیوں میں امریکہ اور اسرائیل نے ہزاروں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اور ایران کے بہت سارے طیارے، جہاز اور میزائل لانچرز تباہ کرنے کے دعوے کیے ہیں۔ پتہ نہیں ایران کے پاس کتنے فائٹر جیٹس ہیں جن کو آسانی سے مل گئے، لیکن جو زیادہ تر ویڈیوز آئی ہیں اس میں پیسنجر ایئر کرافٹ جو ایران کے وہی انہوں نے ہٹ کیے ہیں۔ تو بعض رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے 5500 سے زیادہ جو ہے وہ ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے، یہ ان کا کہنا ہے، اور ایران کی فضائی دفاعی صلاحیت کا بڑا حصہ تباہ کر دیا، یہ صدر ٹرمپ بھی کہہ چکے ہوئے ہیں۔
کہ نہ ان کی اب ایئر فورس ہے، نہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، نہ ان کی نیوی ہے، نہ وہ میزائل لانچرز ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے سب تباہ کر دیا ہوا ہے. مگر ایران اب بھی بھرپور طریقے سے اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی ملٹری بیسز پر حملے کر رہا ہے. ایرانی اور بعض غیر ملکی ذرائع کے مطابق دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے. مثال کے طور پر امریکہ کا کم از کم اب تک جو اطلاعات ملی ہے 4 F-15 فائٹر جیٹس تباہ ہو چکے ہیں. یہ تصدیق شدہ ہے. امریکہ کہتا ہے کہ یہ فرینڈلی فائر میں مرے ہیں، ایران کہتا ہے کہ اس نے مارے ہیں. امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا ہے کہ اس جنگ کے دوران امریکہ کے جو ریپر ڈرونز ہیں MQ-9 وہ کم از کم 11 کے قریب جو ہیں وہ مار گرائے گئے ہیں، جن کی مجموعی قیمت بہت زیادہ کروڑوں ڈالرز میں بنتی ہے. اور اسرائیل کے بھی ہرمیس ایئر کرافٹس گرائے گئے ہیں. لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ اس نے 80 سے زائد اس قسم کے امریکہ کے اور اسرائیل کے ڈرونز گرائے ہیں. اس طرح جنگ کے دوران امریکی فوجی ساز و سامان کے نقصانات کے بارے میں بعض تجزیوں میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی دنوں ہی میں امریکہ کو تقریباً $2 ارب کے فوجی آلات یعنی ملٹری ہارڈ ویئر جو تھا اس کا نقصان ہوا تھا، جس میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹمز، ریڈارز اور دیگر قسم کے جو امپورٹنٹ الیکٹرانک وارفیئر کے جو آپ کے لیے ایکوپمنٹس ہیں، آلات ہیں، وہ شامل تھے. اس کے علاوہ ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کے میزائلز اور ڈرونز حملوں نے خلیج میں موجود امریکی اتحادی ریڈار سسٹمز اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے. تاہم ان دعووں کی آزادانہ تصدیق ہر کیس میں نہیں ہوئی ہے. بعض رپورٹس میں یہ ضرور کہا گیا کہ ایران نے خطے میں موجود میزائل دفاعی ریڈارز جو تھے، مطلب تھاڈ کا جو ریڈار سسٹم ہے وہ تباہ کیا ہے. اور العدید ایئرپورٹ پہ تو وہ بڑا طاقتور ریڈار سسٹم ختم کیا ہے جس کی قیمت کا اندازہ جو ہے وہ $1.1 ارب بتائی جا رہی ہے. تو جس سے ظاہر ہے اب امریکہ اور اسرائیل کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں ان کی کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو موجودہ جنگ میں اصل نقصانات کے بارے میں مکمل اور غیر متنازع اعداد و شمار ابھی سامنے نہیں آئے ہیں. جنگ کے دوران ہر فریق اپنی معلومات کو محدود انداز میں جاری کرتا ہے کہ ہمیں زیادہ نقصان نہیں ہوا، دشمن کو زیادہ نقصان ہوا. اس لیے کئی دعوے بعد میں تصدیق یا تردید کے مراحل سے گزرتے ہیں. تاہم دستیاب رپورٹ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس جنگ میں ڈرونز، ریڈار سسٹمز اور دوسرے جو ایئر سرویلنس سسٹمز ہیں ان کے آلات دونوں جانب ایک اہم ہدف بن چکے ہیں. سینٹ کام کے مطابق جو حادثہ ہوا ہے KC-135 ری فیولنگ ایئر کرافٹ کا، اس میں ایک تو تباہ ہو گیا، دوسرا محفوظ طریقے سے اتر گیا. یہ انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں کہا تھا کہ وہیں پہ اتر گیا جہاں پہ کبھی دوسرا کریش کرتا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں طیارے ایک ہی مشن پر کسی پرواز کے دوران ایک ساتھ موجود تھے. تاہم امریکی فوج نے اس بارے میں کوئی اضافی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں. مغربی عراق کا علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے ایک حساس خطہ سمجھا جاتا ہے. یہاں ماضی میں مختلف مسلح گروہوں کی سرگرمیوں کی خبریں بھی آتی رہی ہیں اور اس علاقے میں امریکی فوج کی موجودگی بھی رہی ہے. تاہم سینٹ کام نے اپنے بیان میں واضح طور پر کہا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ حادثہ کسی دشمن کے حملے کا نتیجہ نہیں تھا. لیکن اب تل ابیب میں ایک ڈیمیجڈ ایئر کرافٹ KC-135 جو غالباً اسی کے ساتھ پرواز کر رہا تھا جو کریش کر گیا ہے مغربی عراق میں، وہ تل ابیب کے بین گوریان ایئرپورٹ پر اتر گیا ہے. اب اس سے لگتا ہے کہ سینٹ کام کی جو بھی بیان آیا ہے اس میں کافی شک پیدا ہو سکتا ہے اور شاید وہ بالکل ہی غلط بیان ہو. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.